السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان اور بین الاقوامی کچھ اہم خبروں پر اپنا تجزیہ ہم آپ سے دیں گے، اور آج کی خبریں بھی شاید کچھ ہمارے تجزیہ شاید اہم بھی ہو۔ آپ کے جو لوگ سارے معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں بین الاقوامی معاملات میں، تو میری آپ سے درخواست ہوگی براہ کرم سے آپ آخر تک دیکھیں تو بہتر ہوگا۔ آج سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کی طرح میں ذرا بین الاقوامی صورتحال پر تھوڑی سی پہلے بات کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں پاکستان کی طرف آتا ہوں، کیونکہ اصل تو معاملہ اس وقت دنیا جو جا رہی ہے تباہی کی طرف، یا جو بڑے معاملات ہو رہے ہیں اور جو کچھ پاکستان میں بھی ہونا ہے اس کے بھی اثرات جو ہے وہ بین الاقوامی جو صورتحال ہوگی اسی کے اثرات جو ہے کہیں نہ کہیں پاکستان پر آئیں گے، تو لہٰذا میری پرائیورٹی پہلے یہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب اقوام متحدہ کی قرارداد جو ہے وہ سلامتی کونسل کی تو آپ کو پتہ وہ ویٹو کر دی تھی، لیکن بہرحال سلامتی کونسل کے علاوہ اب اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی وہ بہرحال جنگ بندی کی ہو گئی ہے، لیکن اس جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی دہشت گردی جو ہے وہ جاری ہے، اور جو مسلم کا جو اس کا ایک طریقہ کار ہے، مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی، اس کی بنیاد پر جو وہ کر رہا ہے اس وقت مسلمانوں کی نسل کشی، فلسطینی میں نہیں کہتا، مسلمانوں کی نسل کشی جو کر رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ کل جو ہے مطلب آج الصبح یعنی پاکستان میں تقریباً کو رات ہی کا وقت ہوگا، فلوجہ کے اندر انہوں نے ایک اسکول کے اوپر جو ہے بمباری کی، اور بمباری کرنے کے بعد وہاں پہ بے گناہ بچوں کو وہاں پہ شہید کیا، اور تقریباً 122 مطلب بچے جو ہیں اس کے اندر کچھ اس نوجوان بھی تھے ینگ، ان کے شہید ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بمباری ہو گئی، بمبارڈمنٹ رکنے کے بعد، جب وہ جو ان کی گراؤنڈ ٹروپس تھی اسرائیلی جو صہیونی جس وقت وہاں گئے ہیں اسکول میں دیکھنے کے لیے، تو وہاں ان کو کچھ بچے جو ہیں زخمی نظر آئے، برے حال کے اندر خون میں لت پت تڑپتے ہوئے، تو ان اٹھا کے ان کو جناب انہوں نے اسٹریٹ فائر کر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب یہ اتنی بڑی دہشت گردی اور اتنا ظلم اور بربریت جو ہے ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ یا تو اسلامی دنیا سے تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، پتہ نہیں خدا جانے یہ ڈر گئے ہیں کہ خوفزدہ ہیں، کچھ ان کے حکمران ہیں، اور ٹھیک ہے اگر بھائی جنگ پہ نہیں جا سکتے تو کم از کم اپنے ملکوں کے اندر تو یہ کوئی نہ کوئی اس حوالے سے جہاں یہ رہتے ہیں جو اسلامک کنٹریز ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نان مسلم جو کنٹریز ہیں، جو کرسچن کمیونٹیز کی ہیں جہاں پر وہاں پر آپ کوئی ایسی بات کریں، لیکن جو اپنے اسلامی ممالک ہیں ان ممالک کے اندر تو کم از کم ان کے جو ہے ان کے مفادات کے اوپر کو تھوڑا سا آپ اس پہ دباؤ ڈالیں، ان کے معاملات کو کچھ کریں، لیکن کچھ ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا۔ کوئی مطلب نہ اسرائیل کے اوپر کوئی تیل کی پابندی ہو رہی، نہ کوئی مسلم ممالک جو ہے اسرائیل کی یعنی اپنی فضائی حدود تو بند کر سکتے ہیں یار، وہ بھی نہیں کر رہے یہ لوگ۔ تو اب میں سمجھ سے باہر ہوں، یا تو یہ طے شدہ ہے کہ وہی ویل للعرب والی بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ عرب کی تباہی ہوگی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو پھر وہ طے شدہ بات، ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے کہہ دیا وہ تو ہے ہی 100%، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی ہم لوگ اگر جب وہ بتا گئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اصل میں کہا تھا تو وہ ہونا ہی تھا، نہیں وہ کہا تو تھا، وہ ہونا بھی ہے، لیکن وہ اسی لیے کہا تھا کہ جب آپ کو ایک چیز بتا دی جاتی ہے، جب آپ کو آپ کے نبی نے ایک بات ساری چیزیں بتا دی تھیں، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو اس تمام صورتحال کے اندر تیار رکھیں، اور جو نقصان آپ کا ہونا ہے جب آپ تیار رہیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے، تو جو کم سے کم آپ کا نقصان ہوگا اور کہیں نہ کہیں آپ کی تھوڑی سی گرفت بنے گی۔ لیکن اب یہ تو مجھے تو کوئی گرفت بنتی نظر ہی نہیں آ رہی، کہیں سے بھی مجھے نظر نہیں آ رہی، ماں سوا ایک یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ ایران ہے، حزب اللہ ہے، حماس ہے، یا پھر یمن کے انصار اللہ ہے، یہ اگر 4-5 یا پھر زیادہ ہے کہ لبنان آپ کے ساتھ آ جائے گا، مصر نے تیاری تو کر لی، ابھی تک مصر کودا نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کو جو صورتحال ہے، کیا مسلمان اس طرح سروائیو کر سکتے ہیں دنیا میں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو خیر اس صورتحال کے بعد اب یہ ہے کہ میں نے جیسے کل بتایا تھا کہ اب آپ کھلے عام دہشت گردی ہو رہی ہے، کھلے عام قتل عام ہو رہا ہے، اور امریکہ اس کے اندر برابر کا شامل ہے۔ امریکہ نے آپ دیکھیے کہ فاسفورس بم ان کو دیے ہیں، فاسفورس بم بینڈ ہے وہ امریکہ نے دیا، یعنی دوسرے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں، کھل کر اگر بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے قتل عام کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے امریکہ بھی اس وقت اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ اب عراق میں جو کچھ کیا انہوں نے، بغداد میں انہوں نے جو لیبیا میں انہوں نے کیا، شام میں جو کچھ کیا، ادھر افغانستان میں انہوں نے جو کچھ کیا، اور اب پھر اس کے بعد یہ غزہ کے اندر جو کچھ کر رہا ہے امریکہ، اور ابھی بھی بائیڈن صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل، کل بھی ان کا بیان ہے کہ اسرائیل کو جو ہے
بھروسہ کرنا چاہیے یورپ کے اوپر، امریکہ کے اوپر. تو پھر اس کے بعد اب مجھے بتائیے ویٹو کرنے کے بعد اور مسلسل یہ کہنے کے کہہ رہی ہے امریکن گورنمنٹ کے جناب جو اسرائیل کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، وہ اپنے ڈیفنس پہ کر رہا ہے. پھر کل دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم پہ بھروسہ کریں، مطلب وی آر مطلب ہم تمہارے ساتھ ہیں بالکل، مطلب اگر تم نسل کشی کر رہے ہو تو آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کے بعد بھی یار اتنے کھلے کھلے بیانات کے باوجود بھی اگر کوئی مسلم دنیا اگر کچھ سوچ رہی تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس تمام صورتحال سے یہ ہے کہ خطرات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب یمن کی جو عوامی تحریک ہے انصار اللہ، اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اب ہم اگر امریکہ اگر نہیں باز آتا اور یہ جاہریت نہیں بند ہوتی تو ہم پھر اب یہ ہے کہ بڑے حملے بھی کرنا شروع کریں گے. اور سرے دست ان کے جو بحر احمر میں جو حملے ہو رہے تھے وہ جاری ہیں. انہوں نے کل ایک نارویجن ویسلز کو انہوں نے مطلب اٹیک کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے مطلب حالات اب خراب ہوئے. اور مجھے آج یہ پتہ لگا، میں نے معلومات کی تو پتہ لگا کہ آج فرینچ نیوی جو ہے اس کو آرڈر کر دیا گیا. فرینچ نیوی تو خیر آ گئی ہے، لیکن انصار اللہ جو ہے وہ بالکل بھی میں نے جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ انصار اللہ اس تمام صورتحال سے بالکل بھی وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ ہے، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام صورتحال کے اندر ڈزنٹ میٹر کہ امریکن کے پاس کتنے سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے جو کچھ ہے، لیکن اصل میں جذبہ اور جو جذبہ ایمانی ہوتی ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، میرا تجزیہ ہے. تو وہ تو لڑیں گے، اگر یہ حوثی جو ہیں اور یمنی جو انصار اللہ کا لڑے گی تو وہ اس لیے لڑے گی نا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے. تو اس میں امریکہ کو نقصان بہت ہوگا، اسرائیل کو بھی ہوگا اور امریکہ کو بھی ہوگا، اور اوبیسلی پھر یہ کہ ایران بھی آئے گا. اس تمام صورتحال کے اندر اب دیکھنا ہی ہوگا کہ جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو امریکہ کی ایک سازش تیار ہو رہی ہے کہ یہ جو باب المندب کے اندر جو روکنا چاہتے ہیں، یہ ان کی جہازانی کو جو روکنے کے لیے جو امریکہ ایک وہ بنا رہا ہے، ایک اپنے حلیفوں کو جو تیار کر رہا ہے، کیا یہ جو ہے مطلب بہتر کام ہوگا؟ یہ بالکل خطرناک کام ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور اب مجھے جو میں نے آپ کو جو 3 دن پہلے خبر دی تھی وہ اب کنفرم ہوتی جا رہی ہے. پینٹاگن کے علاوہ اب جو ہے مطلب جو ان کے وہ ہے اپنا دفاعی ادارے سینٹ کام، ان کے کچھ عہدیداروں نے بتایا ہے، سابقہ بھی ہیں وہ جو تمام صورتحال پہ نظر رکھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہہ دیا کہ جناب آپ ہر صورت کے اندر ایک بنائیں، تشکیل دیں، اور ایک کیا کہتے ہیں فورس، وہ فورس کا کام یہ ہوگا کہ باب المندب کے اوپر جو جس وقت جو جہاز جا رہے ہیں جس کو کہ یمن والے انٹرسیپٹ کر رہے ہیں ان کو وہ جو ہے پروٹیکشن دیں گے، اور جو اگر پھر اس کے بعد اگر کچھ اس پہ ہوگا تو وہ پھر ہم وی آر ریڈی ٹو فائٹ یا ان کو اٹیک کریں گے جواب. تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے پھر لڑائی ہوگی. اور انصار اللہ نے کہہ دیا کہ ہم اس تمام صورتحال کے لیے تیار ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے آج یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت یہ فورس آ جائے گی، جب یہ لے آئیں گے، یعنی 2 جو ان کے ہے نا کہ لگا کر اور روکیں گے، جو ان کا جو امریکہ کا جو پلان ہے اس بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. خبریں آپ کو بین الاقوامی نہیں آ رہی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس میں پاکستان سے بھی کہا جا رہا ہے، ترکی سے بھی کہا جا رہا ہے، سعودی عرب سے بھی کہا جا رہا ہے، یمن سے بھی کہا جا رہا ہے، اور 1-2 خیر ان کے جو ہوں گے مطلب یہ مسلم ممالک جو ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے. تو اس تمام صورتحال کے اندر وہ یہ کہہ چکے ہیں، اب انہوں نے کہہ دیا کہ ڈزنٹ میٹر کوئی سامنے اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، اگر کسی نے اسرائیل جو کہ اس وقت مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، یہ یہودی ہے صہیونی جو اس وقت مسلمانوں کو کی جو قتل عام کر رہے ہیں غزہ کے اندر، جو اسلام دشمنی کے خلاف جو کام ہو رہا ہے، ان کی حمایت کے اندر کوئی بھی اتحاد آتا ہے، خیر کوئی بھی ہو تو اس کو پھر ہماری زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے کل میں نے کہا تھا کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اس کے پیچھے ایران ضرور ہے، 100% ہے، آپ کو پتا ہے کیونکہ ایران لڑ رہا ہے ان کے پیچھے. اس وقت مسلمانوں کی اگر دیکھا جائے تو جنگ اگر صحیح معنوں میں کہیں نہ کہیں اس وقت پروٹیکشن اگر کوئی لڑا تو ایران ہی لڑ رہا ہے. باقی جو ہمارے جو ممالک ہیں وہ تو ابھی تک صرف سوچ ہی رہے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. وہ OIC وغیرہ دوسرے تیسرے ان کی جتنے بھی ممالک ہیں ان کی طرف سے عملی طور پر کہیں سے بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. اگر عملی طور پر اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو لبنان کی طرف سے ہو رہا ہے، ایران کی طرف سے ہو رہا ہے، پیچھے مطلب سپورٹ کر رہے ہیں، سیریا کی طرف سے ہو رہا ہے، یمن کی طرف سے ہو رہا ہے، اور باقی جو ہے آپ کے سامنے موجود ہیں از خود بیچارے فلسطینی اور یا حماس جو بھی. تو حالات جو ہیں جو میں اس وقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ حالات جو ہیں بے انتہا بگڑتے جا رہے ہیں. اور اس تمام صورتحال کے اندر جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میرے پاس ایک خبر یہ بھی ہے کہ ابھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر روس کے اور چین کے درمیان ایک رابطہ ہوا ہے اہم. اب ذرائع کہ میں مطلب نہیں کوٹ کر رہا نہ میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس درجے کے اوپر رابطہ ہوا. بہرحال یہ رابطہ ہوا ہے کہ اگر یہاں پر باب المندب کے اندر اگر یہ یہاں پر آتی ہے، امریکن الائیز آتے ہیں یہاں پہ، اور امریکن الائی آر کے اگر انہوں نے کیا کہتے ہیں حملہ کیا یمن کے اوپر، تو اس کے بعد پھر براہ راست جو ہے نا ان کو جواب رشیا اور چائنا کی طرف سے دیا جائے گا.
یہ اب یہ کنفرم بات ہوگی. تو اس کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ اب اس جنگ کے اندر جو ہے نا براہ راست جو ہے کم از کم روس اور چین کی انٹری ہو گئی ہے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے ویسلز وغیرہ وہاں پر آ چکے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے نا حد سے زیادہ اس وقت بگڑتا جا رہا ہے. اور کسی وقت بھی مطلب یا تو اگر جنگ بندی تو آپ کو پتا ہو نہیں سکتی. کل اقوام متحدہ کی جو ہے وہ تو قرارداد بھی آ گئی اس کے باوجود. تو مجھے اب لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا اب یہ کہیں نہ کہیں خرابی کی طرف جا رہا ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. اچھا دوسرا تھوڑی سی پاکستان میں بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں آج وہ قاضی 11 جو ہے انہوں نے جناب آج وہ کر دیا ہے جو ہے پاکستان کے اندر عملی طور پر مارشاء اللہ کے نفاذ کی اجازت انہوں نے دے دی ہے. اور 5 کے کا بینچ تھا اس کے اوپر ایک نے اعتراض جاری رکھا ہے جسٹس مسرت نے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کا ایک اختلافی نوٹ ہے. تو لیکن بہرحال اس اختلافی نوٹ کو خاطر خواہ مطلب جو بھی ہے انہوں نے کہا بہرحال یہ کہ القصہ مختار یہ ساری تفصیل تو آپ سن لیں گے لیکن وہ کہنے کا جو ہے لب لباب یہ کہ وہ انہوں نے وہ کر دیا. اور مجھے اس کے اوپر جیسا ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ مجھے ان تمام چیزوں پر بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ میں تو بتا رہا ہوں جو لوگ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں جو پرماننٹ میرے ویلاگ دیکھتے ہیں جو میرے قاری ہیں وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ میں مسلسل کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے. کوئی چیز ان کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ بہادر ہے. یہ چینل واحد چینل جو کھل کے آپ کو ہمیشہ سے بتا رہا ہے. جتنے بھی لوگ میں یہی نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے ان کو پتا ان کی معلومات. لیکن میں آپ تک بتا رہا ہوں کہ آج بھی صبح میرے پاس کسی نے کہا تھا کہ جناب وہ ہو گئی ہے انٹیمیشن ہو گئی اور رابطے ہو گئے ہیں عمران خان کا پہلا فوجی قیادت سے خیر سگالی. وہ کوئی خیر ویر سگالی کی بات نہیں تھی. وہ بات یہ تھی کہ وہاں پہ ہمارے چیف صاحب پہنچے ہوئے. چیف صاحب کے جب وہاں پہنچے تو یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ ان کی موجودگی کے درمیان پی ٹی آئی جو ہے وہاں پر وہ مظاہرے کرے گی. تو عمران خان کو پتہ لگا انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ نہ کرو کام اچھی بات نہیں ہے کیونکہ بہرحال جو بھی ہے جیسے بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا آرمی چیف ہے ہمارے جو اختلافات ہیں ملک کے اندر ہے بہتر ہے کہ ہم اپنا مذاق نہ بنائیں. تو اچھا ہے وہ ایک آرمی چیف ہے ٹھیک ہے گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی طرف سے ایک اچھا جسچر گیا. یہ بہت اچھی بات ہے. مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں. اور میں بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ فوج کو بلا وجہ آپ سب کے سامنے برا نہ کہیں. فوج بہرحال ہماری ہاں جو ان کی پالیسیز ہیں اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن فوج کو جو ہے نا پوری فوج کو یا سارے جرنیلز کو جو ہے نا مطلب ملائن کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ بھائی اب ایک دو کی ہے پالیسی ہر جگہ ہوتی ہے. تو اب بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک اچھا جسچر تھا عمران خان کی طرف سے. لیکن اس کو یہ پکچر پینٹ کرنا کہ جناب معاملہ درست ہو گیا اور خان صاحب رہا ایسی کوئی بات نہیں. سب جھوٹ اور سب لغو قسم کی خبریں. یہ لوگوں کو جو ہے نا لوگ دھوکے میں رکھ رہے ہیں عوام کو ٹھنڈا کر کے رکھ رہے ہیں. آخر وقت تک لوگوں کو مجھے پلان جو ہے میں نے بتایا کہ ایک پلان ہے کہ عوام کو کام رکھنا ہے کہ بابا ہو جائے گا. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. آج ان کی بہن نے بھی کہا حلیمہ نے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. وہ آج کہہ رہی ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہی نظر نہیں آ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے لیے انصاف نہیں ہے. اس وقت تک انصاف نہیں ہے خان صاحب کے لیے جب تک کہ کوئی پبلک پریشر نہ آئے یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے. کوئی کسی کا دل شل پلٹ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا جو کہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. یہ ایک صورتحال ہے. بہرحال یہ کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیے 9 مئی کے میں ہم یہ نہیں کہتا 9 مئی کا واقعہ بالکل ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے. لیکن اب جو یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں 9 مئی کا واقعہ جو ہے اب دوبارہ جو اس کو مسئلہ جو ہے یہ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے یہ بھی سول عدالتوں میں جائے گا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سول عدالتوں میں جانے والا معاملہ نہیں ہے. آج وہ کنفرم ہو گئی بات. انہوں نے کہہ دی نہیں فوجی عدالتیں رہیں گی. اب ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے میں اس چیز کے صریحاً خلاف ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ دیکھیے فوجی انسٹالیشن پر حملہ ہوا غلط بات ہے ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ہو غلط میں بھی کہتا ہوں جس نے بھی حملہ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن فوجی عدالتوں کو ذریعے کہ نہیں جی اصل میں چونکہ وہ فوجی تنصیبات تھیں تو لہٰذا فوجی سزا دے گی. یہ جو نا بالکل احمقانہ قسم کی جو ہے نا دلیل ہے جو بھی حکومت کی طرف سے لوگ دے رہے ہیں. اس کی یہ ویسے ہی بات ہو گئی کہ مثال پہ کوئی آپریشن تھیٹر ہے اگر کوئی شخص اگر گھس جاتا ہے وہاں پہ جا کے آپریشن تھیٹر میں توڑ پھوڑ کر دیتا ہے کوئی نقصان کر دیتا ہے اسپتال کا تو آپ اس کو اوبیسلی پکڑ کے باہر قانون نافذ کرنے والوں کے حوالے کرو گے نا. پولیس کے حوالے دو گے نا کہ یار بندہ ہے پاگل ہے کیا ہے اس نے آ کے اسپتال میں توڑ پھوڑ کھوڑ دی یہ آپریشن تھیٹر کے اندر سے لائٹ وائٹ توڑ دی سب نقصان کر دیا. پولیس کو ہی دو گے نا. یا یہ کہو گے چونکہ اس نے اسپتال میں توڑ پھوڑ کی ہے آپریشن تھیٹر میں توڑ پھوڑ کی تو اس کو لٹاؤ آپریشن کی ٹیبل پہ اور اس کا پیٹ پھاڑو ڈاکٹر اس کو سزا دیں گے. یار اس کو اسٹوپڈ قسم کی جو ہے مطلب یہ ہمارے یہاں پہ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے.
تو یہ اصل میں سارا جو معاملہ ہے نا، معاملہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے نشانہ عبرت بنانا ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ بہادر ہے. اور خان صاحب کے اوپر وہ لوگ کہتے ہیں فرد جرم عائد ہو گئی ہے. آج ان کے وکیل جو کہہ رہے ہیں نا وہ بات بالکل صحیح ہے، ان کو صحیح مبہم طور پر ان سے بات کی گئی. یہ فیصلہ صبح ان کے آنے سے پہلے کر دیا تھا کہ خان صاحب کے اوپر فرد جرم اس طرح عائد کریں گے کہ جو سامنے ان کے وکلا آئیں گے کسی کو پتہ لگے گا، کسی کو نہیں پتہ لگے گا. تو مطلب میں نے کہا نا کہ بنیادی طور پر صرف اصل میں آئی واش ہو رہا ہے سارا. کچھ لوگ ادھر تجزیہ نگارہ آئی واش دے رہے ہیں کہ خان صاحب چھوٹ رہے ہیں، خان صاحب کا مسئلہ ہو رہا ہے. کچھ وکلا بھی بیچارے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، کچھ اس کے اندر بھی آگے پیچھے ہیں، کچھ ویسے ہی چکرا گئے ہیں. تو عجیب ہی صورتحال جو نا مطلب یہ. اور اگر تمام لب لباب اگر آپ دیکھیں نا تو اس کا اصل جو مقصد ہے وہ مقصد سارا یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. نواز شریف کے بارے میں بات بتا دوں. نواز شریف کے بارے میں آج بڑی خبر چل رہی ہے، بار بار دکھا رہے ہیں کہ جناب وہ انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ فوج نے جو مطلب جس نے میں نے اس کو نہیں کہا تھا، باجوے کو میں نے نہیں کہا تھا، میں نے فلاں کو نہیں کہا، میں نے فلاں کو نہیں کہا. تو لوگ کہنے گئے لو جی نواز شریف نے پھر دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے اس کی بات باقاعدہ پوری تحقیق کر لی ہے. نواز شریف آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ طے شدہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ میچ فکس ہے یہ. کیونکہ یہ بات جب پچھلی مرتبہ نواز شریف صاحب نے کہی تھی تو ان پر اعتراض ہوا تھا کہ آپ اس قسم کی بات نہ کریں، اس سے پوزیشن خراب ہو رہی ہے. تو پھر نواز شریف نے یہ کہا کہ جناب میرے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. عمران خان کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس تو بہت کچھ ہے، مہنگائی کے حوالے سے دوسرے تیسرے ہر چیز ان کے پاس ہے. تو میرے پاس جو ہے نا فی الحال اپنی ایک پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اپنی ہوا بنانے کے لیے مجھے یہ کرنے دے. میں صرف میں بولنے کی حد تک ہوں، آنے تک میں کچھ نہیں کروں گا. یہ صرف مجھے ایک پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بنانے کے لیے. تو یہ اب آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت اکڑ گئے دوبارہ فوج پہ دباؤ، کوئی دباؤ نہیں. یہ سارا سب ایک طے شدہ معاملہ ہے. اور نواز شریف صاحب جو آئے ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے آئے ہیں، اور یہ طے شدہ معاہدہ ہے. وہ پرائم منسٹر بنیں گے. اور وہ اس کے علاوہ یہ بھی بہت سارے پس پردہ نواز شریف صاحب نے اور بھی بہت سارے معاملات کی ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں. اب وہ اس پہ فی الحال میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میرا ڈومین نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا سب کچھ جو معاملہ ہے یہ سب نا ایک سب سیٹ میچ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں میچ فکسنگ. یہ میچ فکسنگ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر سارے معاملات. تو یہ ایک صورتحال ہے. بہرحال دیکھیں. اور آرمی چیف صاحب ہمارے موجود ہیں وہاں پر اور اس وقت وہ بات چیت کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کے اندر جو بھی معاملات ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں آنے والی. ایک بات اور میں بتا دوں کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ہمارے آرمی چیف صاحب وہاں پہ امریکہ میں موجود ہیں، بڑی شخصیت ہے، آرمی چیف ہے، گیا ہوا ہے. عمران خان نے بھی ان کی رسپیکٹ کرنے کی بات کی ہے، لیکن امریکہ نے کوئی رسپیکٹ نہیں کی. امریکہ نے ان کی موجودگی کے دوران، جبکہ اس وقت ہمارے آرمی چیف امریکہ میں موجود ہیں، امریکہ نے پاکستان کے 4 اداروں اور 9 افراد پر پابندی لگا دی ہے. اس کے اندر پاکستان، روس، چین اور ہانگ کانگ کی کمپنیاں ہیں. 9 بڑی کمپنیاں اور 4 بڑے افراد ہیں. محکمہ خارجہ اور محکمہ خزانہ نے پابندی لگا دی پاکستان کے اوپر بھی. تو یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بنیادی طور پر، جسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو کچھ امریکہ نے ویٹو کیا تھا، جو سارا معاملہ کیا تھا مسلمانوں کے قتل عام کا، جو لائسنس ٹو کل دیا تھا، اس وقت کے اوپر تو بنیادی طور پر آرمی چیف کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. آرمی چیف کہتے کہ صاحب میں نہیں جا رہا. اب دیکھیں نا، ایک وہاں پر سردار کی بات ہوئی ہے ہلکی سی، وہاں جو قتل ہوا ہے کینیڈا کے اندر، یہ پتہ لگا تھا کہ ایک پلاٹ پکڑا گیا ہے امریکہ کے اندر ایک کسی بندے کو ایسیسینیٹ کرنے کا. تو بائیڈن نے کہتے کہ جناب میں فی الحال آپ کے اس میں نہیں آ رہا، حالانکہ وہ مہمان خصوصی تھے. انڈیا کتنی بڑی طاقت ہے، آج ایک ویلیو ہے انڈیا کی، لیکن انہوں نے منع کر دیا. تو آپ بھی کم از کم کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا. تو اب انڈیا بھی جو ہے مطلب اب وہ آپ کو کل میں نے بتایا، اچھا لوگ کہہ رہے کہ جناب وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جا رہے ہیں. دیکھیں ایک بات میں آج آپ کو آخری میں ایک بات بڑی اہم بتا دوں. یہ لوگ یونائٹڈ نیشن میں چل جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، یونائٹڈ نیشن کو کیسے وائلیٹ کیا ہے اسرائیل نے. آپ کے سامنے قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، سارا اقوام متحدہ چیخ رہا ہے، امریکہ فل اس کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد سب کو لاتے مارتا ہوا رونتا ہوا جو ہے نا اسرائیل جو ہے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. تو اسرائیل اور بھارت ایک ساتھ ہیں. اسرائیل کے کو دیکھا دیکھی بھارت کو بھی رستہ مل گیا. اس نے کہا روندو پاکستان کے وہاں سارے معاملات کو اور ختم کرو اس تمام چیز کو، 370-72 اور کشمیر کو اپنا بناؤ. اور وہ کریں گے. یہ اب یہاں لکھ رہے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ کو لکھ دیا. کچھ نہیں کر سکتی اقوام متحدہ. وہ بھارت جو انڈین جو کشمیر آکوپائڈ کشمیر تھا وہ انڈیا نے لے لیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات ہوئی ہے وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ہے نا یہ پاکستان اس معاملے میں بھول جائے، اقوام متحدہ بھی بھول جائے اور چائنا بھی بھول جائے، یہ کشمیر اب ان کو نہیں ملنے والا. تو یہ اثر کے اندر کی صورتحال تھی. اب جو کچھ کرنا ہے وہ پھر یا تو اللہ نے کرنا ہے یا پھر عوام نے کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.